موبائل سے دور رہیں، اگر استعمال بھی کرنا تو پڑھائی کے لیے استعمال کریں، اور دیکھیں کہ عورتوں کے حقوق، خواتین کے حقوق کتنے ضروری ہیں، خواتین کا احترام کرنے سے آپ کتنے بہترین شہری بن سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نان مسلمز پاکستانیز کے رائٹس ہیں ان پہ بھی، میں تو سنی ہوں اور یہ تو شیعہ ہے یا یہ تو احمدی ہے، آپ نے کسی کو بھی کسی بھی بیسس پہ ڈسکریمنیٹ نہیں کرنا۔ کا اپنا مذہبی عقیدہ ہے، وہ ان کا اپنا مذہب ہے، ہر ایک کے مذہب کو رسپیکٹ دیں، کیونکہ ہمارے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کسی کے مذہب کو برا مت کہو، ایسا نہ ہو کہ وہ نادانی میں آپ کے مذہب کو برا کہے۔ تو تمام مذاہب یوز کروں گی، اور میں یہی آپ کو بھی کہوں گی کہ یہ مائنورٹیز کا ورڈ ٹھیک نہیں ہے، نان مسلم پاکستانی جو ہمیں ان کے جو ڈیو رائٹس ہیں وہ دینے ہیں، ان کو ان کا ڈیو ریگارڈ دینا ہے۔ آپس میں بھی ہم جو تفرقہ بازی میں انفارچونیٹلی پھنس چکے ہیں کہ فلاں شیعہ ہے، فلاں سنی ہے، فلاں احمدی ہے، فلاں وہابی ہے، ان سب ڈفرینسیشن کو ختم کر کے صرف اور صرف اپنی شناخت ایک مسلمان، ایک پاکستانی بنانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم آپس کے تمام ڈفرینسز کو ختم کریں گے، محنت کریں گے، یا ہمیں بچے بھی موجود ہیں، تو ہم ایک بہتر مستقبل اور ایک بہتر پاکستان، ایک اسٹرانگ پاکستان کو کارو آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ایسا پاکستان جس کی طرف تمام مسلم ورلڈ دیکھتی ہے، کہ مسلم ورلڈ میں جہاں پہ بھی مظالم ہوتے ہیں تو پاکستان کی طرف نظر جاتی ہے کہ پاکستان کچھ نہ کچھ کرے گا، لیکن ہمارا جب تک گھر کمزور ہے، ہم انٹرنلی کمزور ہیں، تب تک ہم اتنی زیادہ اس طرح سے انٹرنیشنل سینیریو میں نہیں تبدیلی کر سکتے۔ لیکن جب ہم گھر سے مضبوط ہوں گے، ہم خود مضبوط ہوں گے، ہمارے آپس کی تمام ڈفرینسز ختم ہوں گے اور ہم یونائٹ ہوں گے، تبھی ہم یہ جو دشمن ہیں، ایکسٹرنل جو اینیمیز ہیں، اور جہاں جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، وہاں پہ ہم آواز اٹھا سکیں گے۔ تو سب سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے جو ہمارا اسلام اتنا خوبصورت ریلیجن ہے، اتنا خوبصورت دین ہے، اس کی سنہری تعلیمات پہ عمل کریں تو کوئی اور چیز باقی نہیں رہ جاتی۔ ہمارے لیے کسی اور گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے تمام جو ایک کوڈ آف لائف ہے، پرفیکٹ ترین کوڈ آف لائف ہے، وہ اسلام